نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وس ہوئے لال اجار پھرتے ہیں، وس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو ایمان لوٹتی ہے، جو ایمان کو چھین لیتی ہے اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلا ایسا تبلیغی جماعت دیکھا ہوں جو لوگوں کو ایمان دینے کے بجائے ایمان کو لوٹ لیتی ہے۔ ناظرین، میرا ایک تبلیغی جماعت سے بات ہو رہا تھا تو میں اس سے پوچھا کہ تم لوگ تبلیغ کرنے جو جاتے ہو تو کس کافر کے گھر جاتے ہو، کس عیسائی کے گھر جاتے ہو؟ تو اس کا صاف کھلا کہنا تھا کہ ہم نہ کافر کے گھر جاتے ہیں نہ عیسائی کے گھر جاتے ہیں، ہم صرف بریلویوں کے گھر جاتے ہیں۔ معلوم پڑا بریلویوں کے گھر اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بگاڑنا ہے نماز اور روزے کے نام پر۔ اگر تمہارا مقصد یہی تھا کہ نمازی روزہ کرنا ہے تو تم اس کا عقیدہ چینج نہیں کرتے، تم اس کو مزار پہ جانے سے نہیں روکتے، تم اس کو آقا کا میلاد منانے سے نہیں روکتے، تم فاتحہ درود کرنے سے نہیں روکتے۔ اگر تمہارا یہ سچا مقصد تھا کہ نہیں ہم صرف نماز روزہ کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، بس یہیں تک تم محدود رہ جاتے، لیکن تم نے اس کا عقیدہ چینج کر کے یہ بتا دیا ہم کو کہ تم صحیح تبلیغی نہیں ہو، تم ڈھونگی تبلیغی ہو۔ کیونکہ اگر تم کو نمازی روزہ عین مقصد تھا تو وہ تو پہلے سے کلمہ پڑھتا تھا، تم نے ان کا عقیدہ چینج کر کے، اس کا عقیدہ بدل کے اس کا ایمان لوٹا ہے اور نبی کے گستاخوں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو کسی کافر یا عیسائی کے گھر جاتے نہیں ہیں، کہاں کہاں سے کچھ 40 تبلیغی ایک انگریز کو مسلمان کیا۔ پھر وہ مسلمان کرنے کے بعد انگریز بھی بہت چالاک تھا، تو آگے کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، 40 تبلیغیوں نے ایک انگریز کو لندن میں مسلمان کیا۔ جب وہ انگریز مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، مگر ایک اعتراض ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ولی اللہ سرکار آصف بن برکھیا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے تھے، بتاؤ وہ تخت کیسے آیا؟ تو ناظرین، جب یہ سوال کیا کہ بتاؤ وہ تخت کیسے آیا، اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور کو نہیں مانتے، جو ولی اللہ کے پاور کو نہیں مانتے، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو رو درود۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس انگریز کو وہ لاہور پاکستان لے کر آئے، چڑیا گھر گھمانے لے گئے تو انگریز بولا کہ مجھے ادھر ادھر مت گھماؤ، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آیا کیسے، بتاؤ وہ تخت آیا کیسے؟ تو وہ ٹالنے لگے، کیونکہ وہ انگریز پوچھ ہی ایسے لوگوں سے رہا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ ہی سے پوچھ رہا تھا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ،
جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال سے نماز خراب ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں تو نماز میں تبت یدا پڑھتا ہوں کیونکہ نبی کے گستاخ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے معاذ اللہ، جب اس انگریز کو لاہور سے لے جا رہے تھے تو اچانک اس کی نظر ایک مزار پر پڑی۔ وہ مزار کون سی تھی؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا داتا علی حزویری کے مزار پر اس کی نظر پڑی۔ جب وہاں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے تو وہ انگریز کہنے لگا گاڑی روکو مجھے اندر جانا ہے، تو وہ 40 تبلیغی 40 چوہے بولے کہ نہیں یہاں شرک ہوتا ہے۔ انگریز بولا مجھے تو اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور تم بولتے ہو یہاں شرک ہوتا ہے۔ جب وہ مجبور تھے کہ مرغا نکل نہ جائے، جب وہ 40 چوہے مجبور ہو گئے تھے کہ کہیں مرغا نہ نکل جائے تو کہا کہ جا جلدی آ جانا۔ لاسٹ میں کہا جا جلدی آ جانا۔ جب وہ انگریز اندر جیسے ہی دروازے میں گھسا کہ ایک خوبصورت نورانی بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ اس کے پاس آئے، اس انگریز کے پاس، اور آ کر گلے لگا لیا اور کہا بتاؤ ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ اب وہ انگریز کہنے لگا بابا جی مجھے چائے پینا ہے، میں چائے پیوں گا۔ بزرگ نے ہاتھ ہوا میں بڑھایا اور چائے کا پیالہ رکھ کے بولے لے چائے پی۔ انگریز بے ہوش ہو گیا یہ دیکھ کر کہ چائے کا پیالہ آ گیا۔ جب دیر ہو گئی تو وہ 40 چوہے تبلیغی بوریا بستر لے کے جو ساتھ میں جاتے ہیں وہ پھینکے اور آئے، اس کو ہوش میں لا کر کہنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ وہ انگریز بولا بدبختو میں تم سے پوچھا تھا کہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ یہ جو پیالی دیکھ رہے ہو یہ پاکستانی پیالی نہیں، میرے گھر لندن کی پیالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے یہ پیالی پکڑا اور کہا کہ بیٹا سن، تخت بلقیس ایسے ہی آیا تھا جیسے ابھی تیرا پیالہ آیا ہے۔ ساری زندگی وہ انگریز داتا صاحب کے مزار پر جھاڑو دیتا رہا اور آج بھی اس کی قبر داتا حزویری کے مزار کے پاس ہی ہے۔ ناظرین، یہ تبلیغیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف نماز اور روزے کی آڑ میں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، ان کا ایمان چھینتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور ان کا ایمان چھینتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو آ کر ہمارے عالم سے مناظرہ کرتے، عوام فیصلہ کر لیتی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لیکن یہ آتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے جو بڑے خبیث ہیں طارق زمین، وہ خود کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کرتے، نہ ہمارے اکابر نہ ہمارے بڑے ملاؤں نے کیا تھا نہ ہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کو کیسے کمزور کرنا ہے، اسلام کو کیسے کھوکھلا کرنا ہے، اسلام کو کیسے برباد کرنا ہے۔ صرف اور صرف ان کا یہی مقصد ہے، لوگوں کا عقیدہ ہٹاؤ، لوگوں کے دل سے نبی کی عشق چھینو، نبی کی محبت دل سے نکال دو۔ ان کا یہی ایک مہم چل رہا ہے جو یہودیوں کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، جو عیسائیوں کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ سعودی کے آل سعود کو دیکھ لو، وہ کیسے یہودیوں کی دلالی کرتا ہے، وہ کیسے امریکیوں کی دلالی کرتا ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم گنبد خضرا کیسے تعمیر کی گئی اور کس طرح محبت کے ساتھ تعمیر کی گئی اس کے بارے میں بتائیں گے، پھر عثمانیہ خلافت کے بارے میں بتائیں گے، پھر یہ آل سعود کی اولاد کیسے یہودی کے ساتھ مل کر امریکہ سعودی میں کس طرح حکومت کی وہ ویڈیو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔